بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، کرونا وائرس ایک ایسی وبا ہے جس نے دنیا کے اکثر ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ مضبوط معیشتوں کی حامل ریاستیں بھی اس کے آگے بند باندھنے سے قاصر ہیں۔ ٹیکنالوجی کو اوج ثریا پر پہنچانے والے بھی چیخوٹے ہیں۔ کووڈ-19 نے مضبوط معیشتوں اور ٹیکنالوجی کو تیگنی کا ناچ نچایا۔ سامعین، حکومت نے موجود وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے کووڈ-19 پر فوری رد عمل کیا۔ ابتدا میں آگاہی مہم پر زور دیا گیا۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کووڈ-19 کا تعارف، اس سے بچنے کی تدابیر اور مختلف ہسپتالوں میں قرنطینہ سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا۔ آگاہی مہم میں بتایا گیا کہ کرونا کے معاملے میں افراتفری پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ وائرس زکام، نزلہ اور فلو کی مانند ہے جو تیزی سے پھیلتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ اس سے بچنے کی چانسز بھی 97% ہیں۔ سامعین، آگاہی مہم میں جس طرح حکومتی اور دیگر سرکاری اور غیر سرکاری ادارے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، بین الاقوامی غیر سیاسی ادارہ آواز فاؤنڈیشن پاکستان بھی پاکستان میں اس وبا کے خلاف عوامی شعور بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان کے 50 اضلاع میں اپنے پارٹنر کے ذریعے سے آواز فاؤنڈیشن پاکستان مختلف عوامی پروگرامات کروا کر حساس معاملات میں اپنا بنیادی کردار ادا کر رہی ہے، اور حکومت کے شانہ بشانہ ریڈیو نشریات، اہم مقامات پر آگاہی بینرز اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے عوام کو ہدایات جیسے اہم موضوعات اس ادارے کے نکات ارتکاز ہیں۔ سامعین، عالمی ادارہ صحت نے باقاعدہ اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ بیماری عالمی سطح پر پھیل چکی ہے۔ یونیسیف نے اس حوالے سے انٹرنیٹ پر ایک معلوماتی پورٹل بھی فراہم کیا ہے تاکہ اس سے استفادہ کیا جا سکے۔ سامعین، یہ وائرس متاثرہ فرد کی کھانسی یا چھینک سے خارج ہونے والی رطوبتوں کے چھوٹے چھوٹے قطروں اور ایسی چیزوں کی سطح چھونے سے پھیلتا ہے جو کرونا وائرس سے آلودہ ہو چکی ہوں۔ کرونا وائرس کئی گھنٹوں تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اسے عام جراثیم کش محلول سے ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب آئیے سامعین، یہ دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس کا متاثرہ شخص کن علامات کا حامل ہوتا ہے۔ سامعین، کرونا وائرس کی علامات میں بخار، کھانسی اور سانس لینے میں مشکل پیش آنا شامل ہیں۔ بیماری کی شدت کی صورت میں نمونیا اور سانس لینے میں بہت زیادہ مشکل کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بیماری بہت کم صورتوں میں جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ سامعین، اس بیماری کی علامات زکام یا عام نزلے سے ملتی جلتی ہیں، جو کہ کووڈ-19 کی نسبت بہت عام بیماریاں ہیں۔ اس بیماری کی درست تشخیص کے لیے عام طور پر معائنے یعنی ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ مریض واقعی کووڈ-19 میں مبتلا ہو چکا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ نزلے، زکام اور کووڈ-19 کی حفاظتی تدابیر ایک جیسی ہیں۔ مثال کے طور پر ہاتھ بار بار دھونا اور سانس لینے کے نظام کی صحت کا خیال رکھنا، کھانسی کرتے وقت اور چھینکتے وقت اپنا منہ کوہنی موڑ کر یا پھر ٹیشو یا رومال سے ڈھانپنا، اور استعمال شدہ ٹیشو کو کوڑی دان میں پھینکنا،
ایسا کوڑے دان جس کا ڈھکن ہو اور وائرس کے پھیلنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ سامعین، نزلہ زکام کی ویکسین دستیاب ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کووڈ-19 کے خلاف کون سی ایسی حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں کہ جن سے بچا جا سکے۔ سامعین، 4 اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے اس وبا سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، باقاعدگی سے صابن سے ہاتھ دھونا۔ نمبر 2، کھانسی یا چھینک کی صورت میں اپنے منہ کو ڈھانکنا۔ نمبر 3، ایسے افراد سے دور رہنا جنہیں نزلہ یا زکام ہو۔ اور نمبر 4، بخار، کھانسی یا سانس لینے میں دشواری کی صورت میں فوری اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا۔ سامعین، ماسک پہنا جائے یا نہ پہنا جائے، اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو طبی معاونین اس حوالے سے ماسک پہننے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ماسک پہننا اس لیے ضروری ہے تاکہ دوسرے محفوظ رہ سکیں۔ اگر آپ کے خاندان کے کسی فرد میں بخار، کھانسی یا سانس لینے میں دشواری پیش آئے تو فوری طور پر مرکز صحت سے رجوع کیا جائے۔ سامعین، چونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر بچوں والے گھر جو ہیں وہ اس بات کو اندیشے میں لیتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کی صورت میں آیا بچوں کو اسکول بھیجا جائے یا نہیں۔ تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں، اگر آپ کے بچے میں علامات ظاہر ہو چکی ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کی ہدایات پر عمل کریں۔ جب تک علامات باقی رہیں، اپنے بچے کو گھر پر آرام کرنے دیں اور رش کے عوامی مقامات یعنی پارک، بازار، تقاریب، نیز اسکول جانے سے گریز کریں تاکہ وائرس کا پھیلاؤ روکا جا سکے۔ جبکہ اس کے برعکس، اگر آپ کے بچے میں بیماری کی علامات یعنی کھانسی، بخار وغیرہ ظاہر نہیں ہوئیں تو جب تک صحت عامہ کے حکام یا پھر خطرات سے خبردار کرنے والے دیگر متعلقہ اداروں کی جانب سے خطرے کی اطلاع نہیں دی جاتی، بچے کو اسکول بھیجا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں وزارت صحت سے جاری کردہ احکامات کا انتظار کریں اور ان پر عمل کریں۔ اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجنے کے بجائے انہیں اسکول اور دیگر مقامات پر ہاتھ اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا سکھائیں۔ سامعین، یہ ذہن میں رہے کہ موجودہ گھمبیر صورتحال میں حکومت پاکستان نے عوام کی زب و حالی کو مد نظر رکھتے ہوئے کرونا وبا کی وجہ سے متاثرہ افراد کے لیے احساس ایمرجنسی کیش کا پروگرام جاری کیا ہوا ہے۔ اس پروگرام کا آغاز 20 لاکھ خاندانوں کی مالی امداد سے کیا گیا۔ اس مثبت اور عوامی دوست پروگرام کی جتنی بھی تعریف و توصیف کی جائے کم ہے۔ ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن پر خاندان کی ذمہ داریاں ہیں اور وہ گھر کے کفیل ہیں، اور اپنی سفید پوشی کے باعث ان افراد کی اکثریت لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہے۔ کرونا وبا کی وجہ سے ملک کی مجموعی صورتحال میں یہ لوگ اپنے روزگار سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ احساس پروگرام میں ان طبقات کا جائزہ لیا گیا۔ اس وائرس سے سامعین ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ مساوات کا حامی ہے، یعنی یہ کسی کو بھی نہیں بخشتا، ہر ایک فرد اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ کرونا کے مریض کے ساتھ ہمیں نرمی اور محبت کا برتاؤ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر حساسیت کا مادہ پیدا کرنا ہوگا، باہمی تعاون سے لوگوں کی نجی زندگی کا تحفظ کرنا ہوگا۔ جو افراد تکلیف سے گزر رہے ہوں
ان سے ہمدردی سے پیش آنا ہمارا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے۔ ہمیں اس جنگ میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہوگی۔ سماجی فاصلے بنائے رکھنے کے ساتھ ساتھ امتیازی سلوک کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ سامعین، صحت عامہ کے ہنگامی حالات متاثر ہونے والے ہر شخص کے لیے بہت زیادہ دباؤ کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے خود کو معلومات سے آگاہ رکھنا، مہربان اور دوسروں کی حمایت کرنے والا ثابت کرنا پہلے سے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ سامعین، یہ ذہن میں رکھیں کہ الفاظ اہمیت رکھتے ہیں، اور ایسی زبان استعمال کرنے سے لوگ کووڈ-19 کا ٹیسٹ کرانے سے اجتناب کرنے لگیں گے، جو پہلے سے موجود فرسودہ تصورات کو مضبوط کرتی ہو۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ زبان کے غیر ذمہ دارانہ استعمال سے لوگ خود کو، اپنے خاندان کو اور اپنے قریبی لوگوں کو کرونا وائرس سے نہ بچا پائیں۔ لہٰذا زبان اور رویہ شائستہ ہونا چاہیے، کیونکہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مملکت پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین والسلام۔